السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو۔ تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہونے والی ہے کہ کرپٹو کیا حلال ہے یا حرام ہے۔ تو پہلی تو بات میں آپ کو کلیئر یہ کر دوں کہ بھائی اگر دو انسان ہیں نا اور ایک انسان بول رہا ہے کہ پانی پینا حلال ہے اور دوسرا بول رہا ہے کہ پانی پینا حرام ہے، تو ان دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، دونوں ہواؤں میں باتیں کر رہے ہیں، دونوں بس اپنی باتوں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو چیز ہے وہ حلال ہی رہے گی، وہ حرام نہیں ہو جائے گی۔ کیونکہ ان شریعہ ان اسلام جب بھی دو چیزوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، حلال اور حرام کا ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو حرام والا ایویڈنس لے کے آتا ہے۔ جس نے کہا ہوتا ہے نا کہ بھائی پانی پینا حرام ہے، تو یہ ایویڈنس حرام والا لے کے آئے گا کہ بھائی پانی پینا حرام کیوں ہے۔ حلال والے نے بس کہہ دیا بہت ہے، اس کو رانگ پروف کرنے کے لیے حرام والا جو ہے ایویڈنس لے کے آئے گا۔ اچھا، تو پہلی تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب جو کرپٹو ہے اس کی ہم کچھ چیزیں سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ایک ڈیسینٹرلائزڈ کرنسی ہے۔ ڈیسینٹرلائز کا مطلب ہے کہ وہ کسی بندے سے یا کسی کنٹری سے یا کسی معاشرے سے یا کسی کانٹیننٹ سے یا کسی دنیا سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی بندہ بھی کرپٹو کو اون نہیں کرتا۔ کوئی بندہ کنٹری کوئی بھی کرپٹو کو اون نہیں کرتا، نہ کوئی کنٹری کرتی ہے نہ کوئی گورنمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بھائی حرام ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کو کسی کنٹری نے اون نہیں کیا، جس کا کوئی آفس ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تو فراڈ ہے۔ تو میرے بھائی کافی چیزیں ہیں جن کو آفس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا آفس کدھر ہے ہمارے پاکستان میں؟ کہ بھائی یہ انٹرنیٹ کے آفس ہیں، یہ انٹرنیٹ کا آفس ہے، یہ انٹرنیٹ کا آفس ہے، یہ انٹرنیٹ خراب ہو جائے تو آپ نے ان کے پاس جانا ہے، تو اب انٹرنیٹ نہ یوز کریں، انٹرنیٹ یوز کرنا بند کر دیں۔ میں پی ٹی سی ایل والوں کی بات نہیں کر رہا کہ آپ بتاؤ کہ بھائی پی ٹی سی ایل کا آفس ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ میں جو انٹرنیٹ ہے نا، جو پورا انٹرنیٹ بنایا ہے کسی نے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا آفس کدھر ہے، پورے انٹرنیٹ کا آفس کدھر ہے۔ وہ تو ڈفرینٹ ہب سرورز وغیرہ وغیرہ بنے ہوئے۔ دوسری بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، دیر از نو ویلیو، کرپٹو کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اٹس سیلف کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو بھائی اگر کوئی چیز اس وجہ سے حرام آپ کر دیتے ہو کہ اس کی کوئی اٹس سیلف کوئی ویلیو نہیں ہے، تو غلط ہے۔ کیونکہ لوگ پینٹنگ لیتے ہیں، کافی کروڑوں اربوں کی بھی پینٹنگ لیتے ہیں، اس کی کوئی اٹس سیلف ویلیو تو نہیں ہوتی، وہ تو ریلیٹیو ویلیو ہوتی ہے۔ کرپٹو کی بھی ریلیٹیو ویلیو ہے۔ کسی بندے کو 1 کروڑ کی پینٹنگ بھی صحیح لگ رہی ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ڈی ویلیو نہیں ہے وہ پینٹنگ، ٹھیک ہے۔ کسی کے لیے وہ 100 روپے کی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی جو بٹ کوائن ہے وہ ریلیٹیو ہے، کچھ لوگوں کو اس کی پرائس صحیح لگتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں لگتی۔ آپ کی مرضی ہے، لینی ہے لینا، لینی نہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہوگی، پہلا سوال کا آنسر ہو گیا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ کیا کہتے ہیں وہ کسی کنٹری سے اون نہیں کی جاتی۔ اچھا، اس کی کوئی اپنی ویلیو نہیں ہے۔ اس کا ایک اور بھی ایگزامپل یہ ہے کہ جو کرنسی ہے، جیسے PKR ہو گیا، USDT ڈالرز ہو گیا، پاؤنڈز ہو گیا، تو اس کی خود تو کوئی ویلیو نہیں ہے گولڈ کی طرح، اس کی بھی ویلیو گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اسی طرح جو کرپٹو ہے اس کی ہوائی نہیں ہے کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے۔ اس کی ویلیو یہ نہیں ہے کہ بھائی اگلے دن آپ اٹھے ہو تو کسی نے اس کی پرائز 50,000 سے $60,000 کر دی،
اگلے دن اٹھے تو 60,000 سے 40,000 ڈالر کر دیں. یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اس کی چیزیں ہوتی ہیں, وجوہات ہوتی ہیں, مارکیٹ کی سپلائی, مارکیٹ کا اس کوائن کی مارکیٹ کا کیپ. ٹھیک ہے, پھر کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, کتنا بائنگ ہو رہا ہے, کتنا سیلنگ ہو رہا ہے. اگر زیادہ بائنگ ہو رہا ہے تو اس کی پرائس ہائی جائے گی, چانسز ہیں. اور زیادہ سیلنگ ہو رہی ہے تو وہ ڈمپ کرے گا. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس وجہ سے اس کی پرائس اوپر نیچے جاتی ہے, ہوا میں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. اچھا, اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی حرام بھی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ کرپٹو کرنسی حلال ہی ہے ساری. اب اس کا بھی آنسر دیتے ہیں کہ کون سی کرپٹو کرنسی حرام ہے. وہ کرپٹو کرنسی حرام ہے جس کے پیچھے کوئی حرام کمپنی کا ساتھ ہو, یا وہ کوئی کوائن ہے وہ حرام کام میں ملوث ہو. جیسے کہ وہ جو کمپنی ہے وہ کوئی شراب کی کمپنی پیچھے کوئی کوائن ہے, اس کے پیچھے جو ایونٹس وغیرہ ہو رہے ہیں, مطلب جو وہ کام کر رہی ہے, وہ کام ہے اس کا کہ وہ شراب بیچتی ہے, یا وہ جوا کراتی ہے, یا اس کے کسینوز ہیں, یا وہ ڈرگز کمپنی بیچتی ہے, جو بھی. تو وہ کوائن حرام ہے سیدھا وہ, مطلب اسٹاک مارکیٹ میں بھی وہ اسٹاک بھی حرام ہوتا ہے. کرپٹو کرنسی میں وہ کرنسی بھی حرام ہوگی جس کے اندر حرام کسی بھی چیز کی ملوث ہوگی. کوئی بھی حرام چیز ملوث ہوگی وہ چیز حرام ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میری طرف سے ہیں, جس بنا پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کرپٹو حلال ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ایویڈنس ہے, ٹھیک ہے, اچھا ایویڈنس, کوئی ہوا میں کوئی بات نہیں, یا کوئی اللاجیکل بات نہیں کہہ رہا میں, کوئی پراپر ایویڈنس ہے تو نیچے کمنٹ کر دو کہ بھائی یہ آپ نے بات کی ہے حلال کے لیے, پر یہ میں بات کر رہا ہوں کہ حرام ہے. کیوں حرام ہے, اس کی وجہ یہ ہے. اور یہ ساری بات میں نے اسپاٹ ٹریڈنگ کی ہے, آن دا اسپاٹ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی چیز ہے اسلام میں کہ آپ کوئی بھی چیز لو اسپاٹ پہ لو, اس جو پرائس چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس پرائس پہ لو. یہ نہ کہو کہ بھائی کل یا پرسوں اتنی پرائس ہو جائے گی تو اس حساب سے میرا کوائن لے لو, یا کوئی بھی اس طرح کی. جو ٹریڈنگ کرنی ہے آن دا اسپاٹ کرنی ہے. فیوچر ٹریڈنگ کی بات میں نہیں کر رہا, آئی ریپیٹ. ٹھیک ہے. تو اسپاٹ ٹریڈنگ بھی حلال ہے, اس کی مائننگ کرنا بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. اس کو سٹیک کرنا بھی حلال ہے. یہ سٹیک کرنا اور مائننگ کا میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتا دوں گا کہ کیوں حلال. ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ کرپٹو کو حلال سمجھتے ہیں نا, تو یہ دونوں چیزیں کو کنسیپٹ تو سیدھے ہیں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اور نیچے میرے پریمیم گروپ کا لنک ہوگا, اس کو جوائن کریں, $13 فی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. اور باقی ایک یہ ویب سائٹ ہے, اس کا بھی میں آپ کو لنک دے دوں گا, اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے اسکالرز ہیں جنہوں نے کرپٹو کو حلال کیا ہے. ٹھیک ہے. کون سے اس کے اوپر وہ اسکالرز ہیں جنہوں نے کرپٹو کو حرام کہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ ہے اس کے اندر, تو اس کو بھی آپ پڑھ لیں ایک بار.